अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया अनम। पाकिस्तान के जिन तमाम बड़े शहरों में और हर गली कूचे, छोटे देहातों में, गाँव में, जहाँ जहाँ हमारा ये शो देखा जा रहा है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हमने इस शो में ये रिवायत रखी और उसका आगाज़ किया कि हम जो दीनी मामलात हैं, जो फ़िक़ही मामलात हैं, उन पर गुफ्तगू करें, आपको उसके तमाम पहलुओं से आशना करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में छोटे बड़े जो मसाइल आ रहे हैं उनका हल क्या है और उनका हल दीन इस्लाम में क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने इस शो की रिवायत रखी और इसका आगाज़ किया और आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए और हमारे व्यूवरशिप को मद्देनज़र रखते हुए, फिर जितने मैसेजेस आपके कॉल्स और व्हाट्सएप पे और ईमेल्स हमें आती हैं, उसे देखते हुए हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारी बहनें और ख़वातीन एक बहुत बड़ी तादाद में हमें देखती हैं और सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो गाँव देहातों में हमारा ये शो देख रहे हैं। और मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई कि वहाँ तक हमारी ये बातें पहुँच रही हैं और इस उम्मीद के साथ कि कोई अच्छा असर छोड़ जाएँ। तो नाज़रीन कराम, हमने ये रिवायत रखी कि हम जो बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि आपके रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उसका हल आप तलाश कर सकें इस शो में। और सबसे ज़्यादा ख़वातीन जिनसे रिलेटेड शोज़ बहुत कम हैं ऐसे जिनमें उनकी इस्लाह की जाए। ऐसे शोज़ तो बहुत हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी और मुश्किलात का शिकार हो रही है, लेकिन उनके मसाइल का हल कोई आपको नहीं बताता। तो हमने ये डिसाइड किया और ये बहुत बड़ी मेरी टीम की मैं समझूंगी और पाकिस्तान टेलीविज़न की जितनी पूरी टीम है उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि ख़वातीन स्कॉलर्स को सामने रखें, एक ख़ातून होस्ट हों और हम ख़वातीन के लिए ही बात करें। आपने देखा है हम गुज़िश्ता बहुत सारे शोज़ में ख़वातीन के मसाइल पर बात कर रहे हैं। हमने शादी से मुतालिक बात की, तलाक, खुला, तनसीख़ निकाह, ये सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, उनके बहुत सारे सवालात हैं बट कोई उन्हें जवाब नहीं मिलता। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं मेरी बहुत सारी माँओं और बहनों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया और वो ये है, हमारा टॉपिक और मौजू है शादी और उसके बाद मैका और ससुराल। इसमें जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों यूनिट्स किस तरह से हम साथ लेकर चलें। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि चाहे हम कहें नहीं ख़वातीन और मर्द के बराबर के हुकूक भी हैं, फ़राइज़ भी हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन जितनी ज़िम्मेदारियाँ इस मुआशरे में ख़वातीन के ऊपर हैं वो मर्दों पर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें घर के मामलात और जो बाहर के मामलात हैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, पैरेलल वो चल रहे होते हैं। तो आज बात करेंगे मैका और ससुराल, इसकी अहमियत पर। हमारे साथ दो बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। जो सबसे पहली मेरी मेहमान हैं उनको आप देखते हैं, उनकी बातें आप हमेशा सुनते हैं, हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुकी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ मौजूद है एक बहुत यंग और वाइब्रेंट स्कॉलर हैं, जिहान शाह, जो अपना एक स्कूल भी रन कर रही हैं। आप इनको टेलीविजन पर पहले भी देखते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जिहान, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू आवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। आप दोनों से हम आगाज़ करेंगे। जिहान, अगर आपकी इजाज़त हो, सरवत साहिबा से मैं आगाज़ करूँगी। सरवत साहिबा, खातून के ऊपर सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है और हम अगर कहें उसके नाजुक कंधों पर ये बोझ है कि मैका और ससुराल शादी के बाद एक साथ लेके चलना है। आजकल लड़कियां क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो शादी से पहले भी अपने घर के बहुत सारे अखराजात भी चला रही होती हैं, लेकिन अगर वो काम करने वाली नहीं भी हैं तो भी माँ का ख्याल, अगर माँ बूढ़ी है तो उसकी दवाइयों का ख्याल, उस घर में खाना पकाना। अचानक जब बेटी घर से चली जाती है तो वो घर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जिसको कोई नहीं सोचता। ससुराल वालों के अपने होते हैं कि अभी तो आई है, यहाँ ज़्यादा रहे तो सेटल रहेगी। लड़की चाहती है कि मैं ज़्यादा जाऊँ अपने मैके ताकि मैं थोड़ा सा कनेक्ट रहूँ। तो ये जिम्मेदारियों को एक लड़की किस तरह लेकर चले जो दीन के दायरे में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि राबिया, ये जिस तरह के आपने इंट्रो में भी कहा, ये यकीनन एक बहुत बड़ी काविश है, कोशिश है और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाए और इसके बेहतरीन नताइज मुरतब हों। बिल्कुल हों। सामने ये एक प्लांट लगा हुआ है, एक पौधा है, तो इसको अगर यहाँ से निकाल कर किसी और आप गमले के अंदर मुंतकिल करेंगे तो इसको भी कुछ वक्त लगेगा, इसको भी वक्त लगेगा एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में जाने का। कहाँ पे एक इंसान
दूसरे घर में जा रहा है और उसमें एक लड़की जो कि 20 बरस तक या 22 बरस तक एक घर के सांचे में डली हुई होती है, उस घर की परवरिश, उस घर की तरबियत, उस घर की जिम्मेदारियां, तमाम तर चीज़ें उसके नज़दीक मौजूद होती है। तो ससुराल वालों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि अदम बर्दाश्त है, तहम्मुल की कमी है, वक्त कोई किसी को देने पे तैयार नहीं, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा शुमार है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत तो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। एक ऐसी लड़की जिसने 18-20 साल पढ़ने लिखने में गुजारे हों, वो कैसे ये मुमकिन है कि ससुराल जाकर एक 70 बरस की 65 बरस की तजर्बाकार खातून की जिम्मेदारियों को अदा कर सके? वो नहीं कर सकती है। लिहाजा उससे वो तवक्कुआत भी नहीं लगानी चाहिए और उसको कुछ टाइम देना चाहिए। और फिर ये एक झिझक होती है आपको किसी के नए घर जाकर, आप मेहमान बनकर भी जाएं तो एक झिझक रहती है, तो आप बहू बनकर भी जा रहे हैं तो एक तो आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि जी कैसी साबित होगी बहू, अच्छी होगी नहीं होगी, फिर आपकी ये झिझक आपको बहुत ज्यादा देखिए, पहली बात तो ये कि एक तो झिझक भी होती है, दूसरी बात ये कि दूसरी फैमिली आपको स्पेस देने पे तैयार नहीं होती। अगर वो आपको स्पेस देने पे तैयार नहीं होती तो अब उस लड़की के लिए आगे बढ़ना या अपनी मर्जी से कोई कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो हमें तमाम तर बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की जानिब से ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा लचक है, उनके मिजाज में, उनके तौर तरीक़ों में, उनके अंदाज में। यही वजह है कि एक लड़का किसी और घर नहीं जाता, एक लड़की को दूसरे घर चली भी जाती है, वो एडजस्ट भी हो जाती है। और बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं मुझ समेत, मैं ये कहती हूँ कि मैंने 16 बरस वालिदैन के घर में गुजारे और 32 बरस अपने शौहर के साथ रही। तो अब मुझे ये बताइए कि मेरे ऊपर वहाँ के असरात ज़्यादा होंगे या यहाँ के असरात ज़्यादा होंगे? यकीनन यही तरबियत है, यही के असरात है, यही इसी सांचे में लड़की ढल जाती है, तो इसकी बिना पर बहुत जल्दी वो एडजस्ट कर जाती है। तो लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम और स्पेस देना चाहिए। जहां एक लड़की के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब उसे वो एक नए घर में जाए, वहां उसे स्पेस ना मिले, क्योंकि वहां दो आपकी अहम जिम्मेदारियां, एक तो आपने ससुराल वालों को भी समहाउ खुश करना है और दूसरा आपकी जो आपके हस्बैंड के साथ, खावंद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट ना हो। कुछ खवातीन इतना ज्यादा फोकस्ड हो जाती हैं घर के कामों में और हर चीज़ में कि खावंद को लगता है कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा, तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस रखना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहे हैं, वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की आयात यानी अल्लाह ताला की निशानियां हैं ये मियाँ बीवी का रिश्ता। अगर ये अल्लाह ताला की निशानी अल्लाह ताला खुद इसको कह रहे हैं तो ये कितनी अहमियत का हासिल है। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और फिर मैंने तुम लोगों के बीच में रहमत भी डाली है और मोहब्बत भी डाली है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। अब यही देख लेना है सबसे पहले कि जहाँ पर वो लड़की जा रही है, पहले तो ये कि कहाँ से आ रही है, क्या सीख कर आ रही है, माँ बाप क्या सिखा कर भेज रहे हैं, वो भी ये दोनों चीज़ें उसके दिल में डालेंगे, मोहब्बत भी और रहमत भी। जब हम इस बारे में बात करते हैं ना तो हम दो तरीक़ेकार से बात करते हैं। एक तो ये कि हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू, जाहिर सी बात है क्योंकि मुसलमान हैं उसको हम मद्देनज़र रखेंगे, लेकिन कुछ बातें हमारा मुआशरा भी हमें समझाता है जो कि हमारा कल्चर है और हमें उसे फॉलो करना ही करना है, इस बात को देखते हुए कि हाँ वो इस्लामी तालीम से बिल्कुल तजाद ना करें और वो उनके साथ साथ हों, तो फिर हम एक बेहतरीन माशरा, हमारा सबसे बेस्ट माशरा है हमारा। क्यों वेस्ट हमारे माशरे की मिसालें देते हैं? क्यों? क्योंकि फैमिली सिस्टम यहाँ पर है और इसी वजह से ही यहाँ की शादियाँ ज़्यादा कामयाब हैं और जितनी और दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। मैं अरब में भी रही हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी वहाँ पर गुजरी है, वहाँ पर भी ये मुश्तरका जो ख़ानदानी निज़ामी इतना ज़्यादा नहीं है। और जो आप अगर वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी इस तरीके का कोई निज़ाम नहीं है। हमारे पास ये चीज़ें इसीलिए कामयाब हैं क्योंकि ये हमें जोड़ कर रखती हैं एक साथ, वही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमें इसे स्ट्रेंथ बनाना है, हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनानी है। बहुत सारे हमारे पास सवाल है जहान और सरवत साहबा, मैं आप जब ये सिचुएशंस आपके सामने आएंगी तो आप लोगों को और ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मुल्क में और ख़वातीन के लिए घरों में किस किस्म के मसाइल हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है सादिका सज्जाद है, रहीम यार खान से उन्होंने सवाल किया, सरवत साहबा चाहूँगी आप जवाब दें। वो कहती हैं कि मेरे शौहर अपनी वालिदा के कहने में आकर मुझे और मेरे बच्चों को मेरे वालिदैन से मिलने नहीं देते। उनकी वालिदा और नमाजी परहेजगार हैं, हज भी कर चुकी हैं, लेकिन ज़ुबान से बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज निकालती हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं। अगर मैं उनकी वालिदा से तल्ख कलामी में पड़ जाऊँ तो क्या मैं गुनहगार हो जाऊँगी?
سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ افراد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے اس مدینہ نبوی میں، ایسی ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کیا کرتی ہے، دن کو روزے رکھا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ عورت بد زبان ہے، اس کی زبان کی ایذا سے اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی اور دیگر افراد محفوظ نہیں رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے، وہ جنت کی اللہ خوشبو اکبر۔ نہیں سونگھ سکتی، جنت کی خوشبو جو کہ 500 برس دور سے انسان محسوس کر سکتا ہے، یعنی وہ جنت سے اتنا دور رہے گی۔ دیکھیں حقوق اللہ جو ہے پروردگار عالم اسے معاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے حقوق ہیں، لیکن جب تک انسان بندوں سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے تب تک وہ حقوق معافی العباد نہیں معاف ملے نہیں گی۔ ہو سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے شوہر یہ نہایت غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملنے نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کو کبھی چھڑایا نہیں جا سکتا۔ آپ بجبر زبردستی چھڑوائیں گے، وہ چھپ چھپ کے ملیں گی، یا کسی خاندانی تقریب میں، کسی محفل میں کیسے یہ ممکن ہے کہ بیٹی ماں کی جانب یا باپ کی جانب متوجہ نہ ہو؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شوہر کو بھی اپنے گناہ سے دور رہنا چاہیے اور اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ جو ان کی ساس ہیں ان کو تو چاہیے کہ بہت زیادہ بالکل اپنے ٹھیک ہے۔ اعمال پر متوجہ ہوں، اس لیے کہ بہت ساری خواتین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھڑکاتی ہیں بیوی اور اس کے خاندان کے خلاف۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کہ یا تو وہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر ٹوٹتے نہیں تو دلوں میں ایک لاوا پکتا رہتا ہے، اور پریشر مرد کے کوکر اوپر کی بہت مانند۔ بڑی ذمہ داری، اس کو بھی توازن رکھنا چاہیے کہ جو لڑکی ہے وہ کیا کر رہی ہے، کیا وہ تو غلط نہیں ہے ماں کے خلاف، اور ماں کیا کہیں پر غلطی پر ہے، تو مرد کو بھی اس چیز میں بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی بہت ذمہ داری ہے۔ ایک اور ہم سوال کی جانب بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرا سوال ہم پوچھیں گے، اور آسیہ اشرف نے سوال پوچھا ہوا اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج اس پر بات ہو تو ہمیں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں جس کا اندازہ ہو سکے گا، ہمارا دین کہاں کہاں پر ہمارے لیے بہت سہولت بھی ہے اور کہاں پر ہم اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس تمام معاملات پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں راہ ہدایت اور ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آسیہ اشرف ہیں بلوچستان سے، انہوں نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں اور دن بھر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ سسرال میں عورت کو کتنا پردہ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اگر آپ بتائیں جہان۔ اسلام کی تعلیم تو ظاہر شدید پردے کی ہیں، اور اگر اس فیملی میں دیور ہیں، جیٹ ہیں یا نامحرم رشتے موجود ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الحم الموت، کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو اس طرح کے رشتے ہیں جو نامحرم سسرالی رشتے ہیں ان کو موت سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح انسان موت سے دور بھاگتا ہے اسی طرح ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ پورا کا پورا پردہ واجب ہے کہ آپ کو پورے کے پورے، کیونکہ یہ ایک حقوق بھی ہیں جو آپ اپنی بیوی کو شادی کے وقت دے رہے ہیں کہ ان کو سیپریٹلی اس طریقے سے رکھیں تاکہ ان کے پردے کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی مکمل ہوں۔ اور ایک لڑکی کے لیے یہ ہے کہ اگر بھائی اس طریقے کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ الگ گھر نہیں دے سکتے ہیں، یا والدین بوڑھے ہیں، یا جو اور لوگ ساتھ رہ رہے ہیں وہ صاحب استطاعت نہیں ہے کہ وہ الگ ہو کر رہ سکیں، تو اس پر پھر یہ حکم ہے کہ پھر وہ پورے حجاب میں، پورے پردے میں جو بآسانی وہ کر سکیں، کم از کم اتنا ہو کہ بال ان کے پورے ڈھکے ہوئے ہوں، ان کا سطر پورا ڈھکا ہوا ہو، اور اس میں وہ پھر اپنے گھر کے سارے معاملات کریں اور ساری چیزیں کریں جب تک کہ وہ الگ ایک پورشن مل جائے ان کو، یا الگ ایسی جگہ مل جائے، اور بلا ضرورت ان کے سامنے نہ جائیں۔ ضرورت سے جیسے کام کر رہی ہیں، کچن کے کام ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اس میں ان کے بالکل کھانا کھا رہے ہیں، اس میں آپ ساتھ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت نہ آپ کو بات کرنی ہے، نہ بلا ضرورت آپ کو ان کے سامنے آنا ہے۔ ایک اور سوال ہے اور یہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تو میں اس کو ایک ملا کر ہی آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، اور سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری بہنیں پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے خاوند ہیں وہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے، یہ روایتوں کے خلاف ہے، اور ہمارے گھر رات نہیں رک سکتے۔ اور ایک بہن ہے زرینہ ان کا نام ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ میرے جو خاوند ہیں، میرا جو میکا ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، اور میرے خاوند مجھے چھوڑنے بھی جاتے ہیں لیکن وہاں رکتے نہیں ہیں، کھانا نہیں کھاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والدین نے مجھے کہا ہے کہ یہ خلاف ہے روایتوں کی، کہ تو دین میں اس کی کیا ممانعت ہے؟ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو اس میں ریت رسم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا کلچر، ہماری روایت اگر یہ کہتی ہے کہ شوہر بیوی کے گھر پہ نہ رکے تو
فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمیں مذہب کی ماننی ہے یا ریت و رواج کی ماننی ہے. تو اگر دوسرے شہر میں عورت کا میکہ ہے تو لامحالہ طور پر شوہر اسے چھوڑنے کے لیے بھی جائے گا, وہاں پر رات بھی گزارے گا, 1-2 دن رہ بھی سکتا ہے, واپس بھی آ سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, دین میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو یہ جو لوگ روایتوں کو دین کے ساتھ کمپلیکیٹ کرتے ہیں, یہ کتنا بڑا گناہ ہے جہان؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کسی انسان نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز کو شامل کر دیا جو کہ اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. اب یہ کیوں ہے؟ یہ جہل کی وجہ سے ہے. جب آپ یعنی جہل کا مطلب یہ کہ آپ غافل ہیں اس چیز سے, احکامات سے. آپ پہلے پڑھیں تو صحیح, آپ کوئی حدیث پڑھیں, کوئی سیرت النبی کو پڑھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات ہیں اور ان کے کیا طریقہ کار تھے اور وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے. تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو آپ روایات کا نام لے کے, اور یہ میں اس چیز کو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے بہت ساری اپنی کچھ ان کی انٹینشنز ہوتی ہیں یا کچھ. یہ ایسا نہیں ہے کہ روایات ایسی تھی ہمیشہ سے, کیونکہ روایات ہماری کیا ہے, ہماری تو روایات ہی اسلام ہے. ہم تو مسلمان ہیں, ظاہر ہماری روایت کہاں سے آئی ہیں. ایک اور سوال ہے, طاہرہ شیخ سکھر سے پوچھتی ہیں کہ اسلام کے نقطہ نظر میں ایسی عورت کا کیا مقام ہے جو اپنے شوہر اور سسرال کا حکم ماننے سے انکار کر دے لیکن والدین کا کہنا مانتی رہے؟ سروت صاحب, میرے خیال میں تو والدین اور شوہر اور سسرال والی بحث بیکار ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے, اللہ کا حکم ماننا, اور اللہ کی بات ماننی اور چاہیے. وہاں کا حکم مان لیا تو پھر سارے معاملات کیونکہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین اس کو کوئی ایسی بات کہیں جو کہ اللہ کے حکم کے مخالف ہو, یا ہو سکتا ہے کہ شوہر اور سسرال اس کو کوئی ایسی بات کہے. ہمیں اسلام کی بات ماننی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے, اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ایک اور سوال ہے ثانیہ توقیر کا لاہور سے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے کمپیوٹر سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور میں کینیڈا شفٹ ہونا چاہ رہی ہوں, وہاں ملازمت کی پیشکش بھی ہو گئی ہے. اس وقت مسئلہ یہ درپیش ہے کہ میرے سسرال والے منع کر رہے ہیں اور شوہر بضد ہیں کہ میں ضرور جاؤں. میں نہیں چاہتی کہ کسی اختلاف کی صورت پر میرے لیے کوئی اور مسائل پیش ہوں. مجھ پر کس کے حکم کی تعمیل ہوگی, کس کا حکم مجھے ماننا چاہیے, دین کی روشنی میں بتائیے. جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان ہے کہ کس کی پیروی آپ کو کرنی ہے, کس کی آپ کو فرما برداری پہلے کرنی ہے. آپ کا جو شوہر کہہ رہا ہے آپ کو اس کی پہلے فرما برداری کرنی ہے, لیکن اس میں بھی شروط ہے. اب جو شوہر کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراڈ وہ چلی جائیں, ایک ٹریولنگ ہوگی, اگر کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے ان کا سفر, کہ وہ وہاں پر جائیں اور جا کے وہ وہاں پر نوکری کریں. ظاہر سی بات ہے جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں بھی نامحرم ہوں گے, سفر میں بھی نامحرم ہوں گے. صرف سفر کرنے کی ہی ممانعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اس کا ہر قدم پھر گناہ ہے, کہ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے جو ہے وہ کہیں بھی سفر کرتی ہے تو اس کا ہر قدم گناہ ہے. تو وہ اتنی دور جا کر جاب کرنا, تو جو شوہر کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے, تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. بھی وقت کے ساتھ اب کچھ یہ تبدیلی آئی ہے, اور بہت بڑے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جس وقت میں منع کیا گیا تھا وہ خاص سچویشنز ایسی تھیں کہ اس وقت خواتین جو مسلمان تھیں ان پر حملے کیے جا رہے تھے. اب اگر ایک باپردہ خاتون ٹریول کرتی ہیں اور اب ٹریول کی اتنی سیکیور ٹریول ہو گیا ہے تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے. تو کیا اس چیز میں اب کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں وہ مقاصد بھی دوسرے ہیں نا, جیسے کہ اگر حج کی بات ہو رہی ہے, عمرہ کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں مفتی حضرات جو ہیں وہ تھوڑی سی نرمی دے رہے ہیں, یا پھر بہت ضرورت کی چیز ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ ہاسپٹل جانا ہے یا کہیں ایسی جگہ پہ جانا ہے, یا جیسے کہ اگر اپنے والدین سے ملنے کے لیے ابراڈ جانا ہے, اکیلے جانا ہے, شوہر نہیں جا سکتے ہیں, تو یہ ایک الگ احکامات اس میں آ جاتے ہیں. لیکن ایک جاب کے لیے سچویشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب صرف جاب کے لیے جا رہی ہیں وہیں رہنا ہوگا ان کا, پھر کیونکہ ان کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی اس پہ ضروری ہے کہ وہ احکامات سے میچ کرتا ہے جو اسلامی احکامات ہیں یا نہیں. آپ سروت صاحب ایڈ کرنا چاہیے کچھ؟ اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو ان کو ضرور قدم آگے بڑھانا چاہیے اور آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی. نگہت پروین ہے, میں چاہوں گی آپ سروت صاحب بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کسی مسئلے پر ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی اور چند ماہ کی بیٹی کو میں اپنے سسرال چھوڑ گئی تھی. اس دوران میری بیٹی کو میرے شوہر کی بہن نے یعنی اس بچی کے پھپھو نے دودھ پلایا. چند سال گزر گئے ہیں, میں سسرال واپس جانا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر کی بہن اب رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. ایسی صورت میں شرعاً مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے جو مذہب بھیجا گیا ہے
یہ دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور ہمیں ایک خاندانی نظام کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس خاندانی نظام کو توڑنا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خاتون اگر ناراض ہو کے جا بھی رہی تھی تو ان کو اپنی اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں کہتی اپنی ہوں کہ ایسا اولاد پتھر دل ہوتا ہے اولاد انسان کو کہ ایسا کر ماں دے. کے ساتھ رہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اور صورتحال ہو کہ نہ جانے دیا اور اس شوہر میں نے، بہت ساری ڈیٹیلز ہو سکتی ہوتا ہیں ہے، جو ہمیں بہت علم نہیں ہے. ساری تفصیلات یہاں پر ہو سکتی ہیں. تو اب اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے، اس کا شوہر اسے لانا چاہ رہا ہے، پھوپھی اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رضاعت کے احکامات علیحدہ ہیں، اس کے اوپر پورا عمل کیا جائے گا، لیکن ماں کو اولاد سے جدا نہیں کیا جا سکتا. نہ ہمارے آئلی قوانین میں، نہ ہمارے مذہبی قوانین میں وہ عورت ماں ہے اور ماں کے درجے پر فائز ہے، پورا حق اس بنتا پر ہے. اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا ہی بہت شکریہ، آپ کا سرور صاحبہ بہت شکریہ، جہان آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم اس گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرام میں بھی آگے بڑھائیں گے. یہ ایک ایسے معاملات ہیں جو گھر گھر کا مسئلہ ہیں اور ہم اسی لیے گھر ہی کی بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے بچے جوان ہوئے نہیں ہوتے کہ انہیں انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جاؤ خود کماؤ اور خود کما کے اپنا زندگی میں جو گزر بسر ہے اسے پورا کریں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں، لیکن یہاں پر جب بچوں کو خود سے دور نہیں کیا جاتا تو بچے بھی والدین کو خود سے دور نہیں کرتے. تو اگر ہم وہ خوش نصیب ملک ہیں جہاں پر فیملی یونٹس کا سسٹم ہے تو پلیز اسے ڈسٹرب نہ ہونے دیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، نوک جھوک ہوتی ہے. آپ کوشش کریں کہ جس چیز کا بھی مسئلے کا حل آپ نے نکالنا ہے آپ شریعت کو دیکھیں، روایتوں کو نہ دیکھیں. اور یہ ضرور کوشش کریں کہ آپ صحیح دین کو سمجھ سکیں. ہماری اتنی اچھی خواتین سکولرز ہیں جو یہاں شوز میں موجود ہیں، آپ ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد جو خواتین سکولرز ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں، وہ ان کے پاس جا سکتی ہیں اور ان سے اپنے مسائل کا حل دریافت کر سکتی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے شو کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں کوئی ایک بہتری ضرور آئے اور اس کا اجر ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ ملے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اور اگلے پروگرام میں بھی جو گھریلو مسائل ہیں، جو خواتین جن سے روزمرہ کے مسائل سے درپیش ہوتی ہیں، انہی کے بارے میں بات کریں گے. راہ ہدایت دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنی میزبان رابعہ انم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.